أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر حضور؟ الحمدللہ. ممکنہ شب قدر مبارک ہو. ممکن ہے شب قدر کی سب کو مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک جناب. آپ سب کو بہت مبارک ہو. ناظرین کرام آپ سب کو بھی ممکنہ شب قدر کی بہت بہت مبارکباد. آج شب 23 رمضان المبارک ہے. پاکستان میں ہم سب اب 23واں روزہ اختیار کریں گے اور آف کورس روایات کے مطابق یہ ایک اور ممکنہ شب قدر ہے. آخری عشرے کی ایک اور تاخرات ہے. اسی لیے ہمارا آج کا نشریہ بھی معمول سے کچھ طویل ہے. اسی لیے ہم نے نشریات کا آغاز آج 2:30 بجے کے بجائے 1:30 پر کیا ہے. تو آپ سب سے بھی گزارش کہ آج کی اس بہت بابرکت شب میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا. آپ دیکھیے اس نے اتفاق قرآن کریم سے منسوب ہے آج کی رات, اور قرآن کریم کی مرکزی صورت کا ایک درجہ جسے حاصل ہے سورہ یاسین, اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور یہاں ظاہر ہم نے آیت نمبر 22 سے آغاز یوں کیا ہے کہ یعنی آیت نمبر 22 سے 27 تک, چونکہ آج 23واں روزہ ہے, 23ویں سحر ہے, تو ہم نے 23ویں پارے کے آغاز سے شروع سے آج تلاوت کلام پاک کی اور نشریات کا آغاز کیا ہے. تو اس سبب یہ سورہ یاسین ہے, لیکن آیت نمبر 22 سے 27 ہے. ابھی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے کوئی ایک واقعہ ہے تسلسل میں چلا آ رہا ہے, تو ابھی اس پورے واقعے کی تکرار کا وقت نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے. یعنی آپ سوچئے قرآن کریم کی ایک مرکزی صورت ہے سورہ یاسین, اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ سورہ یاسین کو بطور مجموعی اس کی تلاوت کا کہا گیا ہے, کچھ آیات کتنی اس کی تکرار سے سلام قولا من رب الرحیم ممتاز الیوم ایھا المجرمون, کچھ آیات کا تواتر سے اس کی تکرار ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ہے کہ اتنی مرکزی صورت میں کسی واقعے کا تذکرہ کیا جائے تو آف کورس واقعہ بہت زیادہ اہم ہوگا. تو صرف اس کی ایک ہائی لائٹ یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے کہ جس میں کچھ رسول آتے ہیں, پیغام دیا جاتا ہے, قوم اس پیغام کو مسترد کرتی ہے. ایک شخص ہے جو قوم کے برخلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور قوم اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی, یہاں تک کہ اسے مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے اسے. اور لیکن آپ دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی آیت جو آج پڑھی گئی وما لیا, 23ویں پارے کا عنوان بھی ہے یہ. آخر کیوں نہ, وہ شخص کہہ رہا ہے, اب روایات میں حبیب نجار بھی نام آیا اس شخص کا, آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, وہ الیہ ترجعون, جس کی طرف رجوع کرنا ہے, جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کیا میں, اگلی آیت, کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں, حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان میں سے کسی کی سفارش, کسی کی شفاعت میرے کام نہیں آ سکتی, ان میں سے کوئی مجھے چھڑا نہیں سکتا. اگلی آیت, اگر میں ایسا کروں ضلال مبین تو پھر میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو, لیکن اور پھر کیا ہوا, پھر اس کو یہاں تک کہ بستی والوں نے قتل کر دیا. لیکن آپ مرتبہ دیکھ رہے ہیں, درجہ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں جس کی جنت کی سند آ جائے, جس کی بخشش کی سند آ جائے کہ اس کی قوم والوں نے اس کو قتل کر دیا. آیت کیا ہے, آیت دیکھیے, قیل ادخل الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. کہہ دیا گیا, اس شخص سے کہہ دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اب اس سے زیادہ فارچونیٹ انسان کون ہوگا جس کی جنت میں داخلے کی سند قرآن کریم نے دے دی. قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. اور اس نے کیا کہا, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ یہ میں کس جگہ پر ہوں اور وہ کس چیز کو مس کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر اس سلسلے کی آخری آیت, باقی ہے تو آگے بڑھتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہم نے چنیدہ آیات کا انتخاب کیا ہے. کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے. تو یہ سورہ یاسین کی یہ تلاوت